تو یہ کتاب آپ انڈیا ہی چلائے ہیں؟ جی ہاں انڈیا سے لائے۔ اچھا، کس نے دیا آپ؟ یہ مطلب مول خریدی تھی ہم نے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ وسائل بخشش، جی ہاں وسائل۔ کیا مطلب؟ اب یہ تو ہم نہیں جانتے، اسے وسائل بخشش معنی ہم نہیں جانتے۔ وسائل مانے ذریعہ، ہیں؟ ذریعہ اچھا، ذریعہ، اچھا، اچھا۔ بخشش مانے بخشش، مغفرت، مغفرت، یعنی مغفرت کا ذریعہ، معافی کا ذریعہ۔ معافی کا ذریعہ۔ جی ہاں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے تو نعتیں لکھی۔ الیاس قادری صاحب کی نعت وغیرہ، ہاں الیاس نعت ہے نا؟ نعتیں وغیرہ۔ نعت ہے، نعت وغیرہ ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ الیاس قادری صاحب کی جو نعت ہے یہ کیا بخشش کے ذریعہ ہے؟ کس نے کہا؟ بخشش کا ذریعہ ان کا مطلب ان کے ذریعہ بخشش کا نہیں ہے کہ نعت کو بخشش کا ذریعہ۔ تو یہ نہیں لکھا ہے نا، اندر نعت ہے اور اوپر لکھا ہے بخشش کا وسائل بخشش، یعنی بخشش کا ذریعہ۔ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری نسبت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایک نسبت ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو ہماری نسبت کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہماری دو بڑی نسبت ہے، ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، انہی کے طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہی کے طریقے پر ہم عبادت کرتے ہیں، اور انہی کے طریقے پر ہم کھاتے پیتے چلتے ہیں۔ آپ پیشاب پاخانے جو بھی جاتے ہیں اس میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی سنت ہے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جو نسبت ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی قادری کی طرف ہماری نسبت نہیں ہوگی، یہ مقصد ہے۔ تو اب ہماری کسی قادری کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی تعلیم ہمیں نہ اللہ نے دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ کسی صحابی نے کسی قادری کی طرف نسبت کی ہے، نہ کسی امام نے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے کسی قادری کی طرف نسبت کی، یا چشتی کی طرف، یا نقشبندی کی طرف، یا سہروردی کی طرف، ہے نا؟ یا کسی امام محدثین میں سے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ان لوگوں نے کسی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کی طرف نسبت کری۔ سمجھ، وہ سارے کی نسبت ایک ہی تھی، وہ ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنے والے، یہ نسبت تھی۔ بس ہماری یہ نسبت، یہی نسبت ہماری عزت کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شان اور شوکت کا ذریعہ ہے۔ تو اسی نسبت کے ہمیں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ آپ جیسے سورہ مزمل پڑھیں، سورہ مدثر پڑھیں، سورہ الضحیٰ پڑھیں، سورہ علم نشرح لک صدرک پڑھیں، اور اسی طریقے سے قرآن کے مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ تو اگر رسول اللہ قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ملے گی، اللہ رب العالمین کے شان بھی معلوم ہوگی، جنتیوں کے صفات بھی معلوم ہوں گے، ایسا ہے اللہ کا شکر ہے آنکھوں میں بینائی دی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب ہم کو ٹائم نہ برباد کریے، قرآن مجید نے یہ پیغام لے کے جائیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اللہ نے ہم سے آپ کو ملایا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اور آپ کو ملایا اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے۔ دونوں ہاتھ ملائیے، سنیے۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ہم قرآن پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کو ملے گی، اور ساتھ میں قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب پڑھنا بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور شان میں بہت ساری باتیں بیان کی جو احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے۔ بخاری شریف، سن لیجیے نا ایک منٹ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سب میں ہے، پڑھیے۔ اب یہ کتاب لے کے آپ گھوم رہے ہیں، اس کی جگہ قرآن مجید لے کے ساتھ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ساتھ رکھتے، تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف جو ہے نا وہ بہت گھسیٹ ہے،
पढ़ा जा रहा है। तो इंडिया से लाते, आप ये इंडिया से लाए हो, इसकी जगह कुरान मजीद इंडिया से पंचसूरा लाए हैं लाते सर, हैं। पंचसूरा लाए हैं। नहीं, पंचसूरा नहीं, पूरा कुरान लाइए, पूरा कुरान साथ रखिए। हमको 5 ही सूरत पे वो हम मानते हैं या पूरा कुरान मानते हैं? पूरा कुरान मानते हैं ना, तो पूरा कुरान साथ। देखिए मतलब जितनी मोटी ये किताब है ना, इतनी ही मोटी कुरान मजीद भी मिलती है। तो कुरान मजीद से रखिए। देखिए मैं आपको किस चीज से जोड़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब से, कुरान मजीद से। वही बख्शिश का जरिया है, वही नजात का जरिया है, इसके रखने को और इसी का फायदा हाँ दे रहे हैं। तो समझ गए ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान मजीद पढ़िए, नजात मिलेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पढ़िए, उस पर समझ के, सुन लीजिए ना, समझ कर उसके मुताबिक अमल कीजिए, तो दुनिया में इज्जत और आखिरत में नजात मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख में सहाबे कराम ने जो अशार कहे हैं, सहाबे कराम ने जो बातें बयान की हैं, उसको पढ़िए और उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कीजिए, तो वो सही शान बयान होगी। बाकी इन लोगों को कैसे मालूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह को मालूम, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना करके भेजा है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उनको मालूम जो उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, वो सहाबे किराम हैं। तो जो अल्लाह ने बयान फरमा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो हक है, सच है, और जो सहाबे किराम ने बयान कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो हक और सच है। बाकी जो लोग हैं, अगर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करनी है, तो कुरान पढ़ के पुरानी आयात का तर्जुमा करें अशार की शक्ल में। नबी सहाबे कराम ने जो शान बयान की है, उसको अशार की शक्ल में बयान करें, उर्दू ज़बान में या किसी भी ज़बान में। हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो अशार कहे हैं, जो शान बयान की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको हम उर्दू तर्जुमे में बयान करें। ये थोड़ी कि अपनी मर्जी जो चाहे कहें, जैसे चाहे कहें है। अब कोई कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि जन्नत में हम जाना मुक़द्दर तो है, लेकिन बिन गुंबद खज़रा वहाँ कैसा लगेगा। अभी ये कोई शेर है, ये कोई नात है? अरे जन्नत में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होंगे, हमें गुंबद खज़रा क्या करना है लेकर के। अब कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे लेकिन गुंबद खज़रा नहीं हुआ तो कैसा लगेगा। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है वहाँ, तुम कह दो बगैर गुंबद खज़रा के कैसा लगेगा। फिर क्या जरूरत और ये जन्नत में गुंबद खज़रा ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम जन्नत से निकलो, वहाँ जाओ जहाँ गुंबद खज़रा है। वहाँ अब यहाँ तो रहेगा नहीं कुछ। हम तो वहाँ रहेंगे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ हम वहाँ रहेंगे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, आपकी बात बहुत पसंद आई। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत पसंद आई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख साहब बस अल्लाह का शुक्र है। चला अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम की दस्ते मुबारक से कौसर का पानी पीना नसीब सुभान अल्लाह, आमीन। हम जो कुछ है मांगेंगे अल्लाह से, हाँ, लेकिन वो होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। जरिए। शफाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, लेकिन मांगेंगे अल्लाह से। मांगेंगे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगेंगे, न शफाअत मांगेंगे, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौसर का पानी मांगेंगे, न दुनिया और आखिर कोई चीज भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगेंगे, मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन दाता है, गंज बख्श है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बंदा नवाज है और गरीब नवाज है। सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन, यही हमें अल्लाह ने सिखाया और यही हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ठीक है भाई साहब, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीली पीली मुँह सूख रहा है। कुछ खिलाइएगा, खजूर खिलाइए। क्या चीज है? खजूर है और चॉकलेट है उसके साथ, मीठी चीज तो फाड़िए फिर। आगे दीजिए।